حویلی واپس آئے ہوئے ابھی اسے بمشکل 2 ہی دن گزرے تھے۔ ابھی تک تو ٹھیک طرح سے تھکاوٹ بھی نہیں اتری جب اس شام اکبر شاہ نے بانی کے سسرال والوں کو بلا لیا۔ انہیں خاص طور پر ڈنر کے لیے بلایا گیا تھا کیونکہ چچی نے یارم شاہ کو یہی اطلاع دی تھی کہ وہ بانی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں۔ ان دونوں نے 2 دنوں میں ہی اس نے ایک بار پھر بانی سے ملاقات نہیں کی۔ کچھ مصروفیات، کچھ اس کا دھیان زیادہ اس کی طرف سے نہیں گیا، اور پھر تھکاوٹ ہی سفر کی ایسی تھی کہ پورے 10 سالوں کے بعد حویلی واپس لوٹا اور اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی ہو چکی ہوگی۔ وہ 12 سال کی چھوٹی سی بچی چھوڑ کر گیا تھا۔ ڈنر شروع ہوا تو اپنے کمرے سے فریش ہو کر نیچے اترا۔ صدیقی صاحب کی فیملی کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی بیٹا، جو کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ 2 بیٹیاں اور صدیقی صاحب کی بیگم۔ اکبر شاہ سے خاص اہتمام کر لیا۔ صدیقی صاحب اور ان کی بیگم بڑی محبت سے یارم سے ملی اور ان کی بیٹیاں بھی گہری دلچسپی لے رہی تھیں۔ غالباً دونوں ہی انمیرڈ تھیں۔ وہ ٹپیکل نندوں کی طرح ہر بات پہ نکس نکال کر اپنی نندیں ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ زنیرہ بیٹا، جاؤ اندر سے بانی کو لے کر آؤ۔ اکبر شاہ نے محبت سے زنیرہ کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، جبکہ ناک چڑھاتی ہوئی اس نے پلیٹ کو پلٹ کر ماں کو دیکھا تھا۔ کوئی ملازمہ لے کر آ جائے اسے آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اپنی مغروری ظاہر کر رہی تھی، اور اس نے اتنا اچھا بناؤ سنگھار کیا تھا، خاص جوڑا پہنا تھا، اور اب بانی کو پکڑ کر لاتی ہوئی وہ کتنی عجیب لگے گی، سوچ کر ہی اسے برا لگنے لگا۔ جبکہ یارم بظاہر تو صدیقی صاحب سے باتیں کر رہا تھا، لیکن بڑی باریک بینی سے ان تمام عورتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فرحندہ بیگم نے فوراً بات کو بغیر سنبھالتے ہوئے ستارہ کو آنکھیں دکھائی تھی، اور تبھی وہ زنیرہ کا بازو پکڑ کر اندر چلی گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد انہیں سیڑھیاں اترتی ہوئی بانی ہانی دکھائی دی تھی۔ یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بہت بڑی ہو گئی تھی، اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی، اور ان دو دنوں میں اسے حیرت تھی کہ وہ پہلی لڑکی تھی کہ جسے وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، ورنہ 2 دنوں سے اس کے ارد گرد منڈلاتی ہوئی پورے خاندان کی لڑکیاں ان سب لڑکیوں سے زیادہ اریٹیٹ کر رہا تھا اسے۔ زنیرہ اور ستارہ نے، حالانکہ ہانی کے بھی اسے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی اسے سلام کرنے تک نہیں آئی تھی۔ پنک کلر کا نیٹ کا بنا ہوا ڈریس، جس پر موتی سے کام کیا گیا تھا، برائے نام میک اپ کے باوجود اس کے گلابی گال دہک رہے تھے۔ وہ لٹوں کو چہرے پر گرائے اپنے لبوں سے کچلتی ہوئی نیچے آئی تھی، اور ایک نظر سب پر ڈال کر آہستگی سے سلام کیا۔ فرحندہ بیگم کے قریب بیٹھ گئی تھی، جنہوں نے مصنوعی محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یارم شاہ نے ایک نظر ہی باریک بینی سے ڈالی تھی اور اس کا جائزہ لے لیا، اور اس کا لباس کچھ زیادہ نہیں لگ رہا تھا۔ لمبے بال یوں ہی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، اور ہاتھوں میں کپاٹ اور چہرے کی رنگت بھی مچائی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود کسی بناؤ سنگھار کے پورے گھر کی لڑکی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ تیمور کی نظریں تو تب ہی اس پر جمی ہوئی تھی جب سے وہ نیچے آئی تھی، اور اس کی نظروں سے بلا وجہ پزل ہو رہی تھی۔ اکبر شاہ اسے جہیز میں اچھا خاصا ساز و سامان دے رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ صدیقی صاحب کی بیگم ناپسندیدگی کے باوجود اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ بڑا گھر، بڑے لوگ اور بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری، یہ رشتہ بھی فرحندہ بیگم نے ہی تلاش کیا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی 100 تعریفیں کرنے کے بعد انہوں نے ہانی کی لاچاری، یتیمی اور ڈرپوک طبیعت کا تذکرہ بھی اتنی مرتبہ کیا کہ صدیقی صاحب کی بیوی کو اس معصوم سی لڑکی میں عجیب و غریب نقص نظر آنے لگے۔ میرا ارادہ ہے کہ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو فکس کر لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اکبر صاحب؟ صدیقی صاحب ڈائریکٹ آغا جان سے بات کر رہے تھے، اور اس گھر کے بڑے وہی تھے، اور سارے فیصلے انہی پر منحصر تھے۔ جیسے آپ لوگوں کو اچھا لگے، انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ رضامندی دے دی، چلیں دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ فرحندہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ انہوں نے یہی تو سوچا تھا کہ یارم شاہ کے فوراً آنے کے بعد ہانی کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یارم کی موجودگی میں ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور ان کے ارد گرد منڈلائے، اسی لیے وہ ہانی کی شادی کسی اور کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ خاندان بھر کی دوسری لڑکیوں پر تو وہ نظر رکھتی ہی تھی، لیکن سب سے زیادہ اندیشہ اسے ہانی کی طرف سے تھا، اسی لیے وہ اسے ہر صورت راستے سے صاف کرنا چاہتی تھی۔
اس پورے وقت میں جو ایک بات یارم کو بری طرح سے چبھ رہی تھی وہ تھی تیمور کی نظریں، جو ہانی کے چہرے پر سے کم اور اس کے جسم کے نشیب و فراز میں زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اس کے کپکپاتے ہوئے لبوں کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کی سراہی دار گردن کو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظروں کا مفہوم پڑھ کر وہ سلگ رہا تھا اب ساری کی ساری آگے یہی جاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کچھ بڑی پلاننگ ہے آپ کے پاس۔ بظاہر تیمور کی توجہ ہٹانے کے لیے ہی صحیح بات اس نے تیمور کو مخاطب کیا تھا، جبکہ اس کی تیز نظروں کو مفہوم سمجھتے ہوئے تیمور اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے وہ یارم کو آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا، جبکہ فرحندہ بیگم نے اسے کچن میں جانے کا حکم دے دیا۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد اس نے اچھا لباس پہنا، حالانکہ یہ بھی اس کا نہیں تھا بلکہ زنیرہ کا تھا، لیکن پھر بھی اسے پہننے کو ملا تو صحیح، اور ایسے ہی خاص موقع آتے تو فرحندہ بیگم کا دل بڑا نکال کر اسے کوئی نہ کوئی لباس پہننے کے لیے دے دیتی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، راستے سے ہٹ جائے۔ وہ اکبر صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے نعیم شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں نعیم شاہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اپنی بیٹی اور جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ حال کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ شاہ حویلی کے لیے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ ایک عرصے تک اس کے مکین سنبھلی نہیں پائے، لیکن انہی ہی سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ سنبھل گئے، لیکن 2 نفوس تھے جو بری طرح سے بکھر کر ٹوٹ گئے۔ ان میں نورین بیگم اور 10 سالہ معصوم ام ہانی، جسے اپنے بابا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ 2-3 سالوں تک نورین بیگم نے بڑی محنت اور محبت اور شفقت سے اپنی بیٹی کا خیال رکھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ اندر سے بکھرتی جا رہی تھی۔ نعیم صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور دونوں حالات تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نعیم کی موت ایک ایسا دھچکا لگا ثابت ہوئی کہ جس سے نکلنے سے انہیں عرصہ بیت جاتا۔ ان کی جوانی اور خواہشوں پر رحم کھاتے ہوئے یہ فیصلہ بھی اکبر شاہ کا ہی تھا کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ کچھ مہینوں تک وہ مسلسل انکار کرتی رہی۔ انہیں ہرگز بھی یہ منظور نہیں تھا کہ نعیم کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی اور آتا۔ وہ ام ہانی کو یوں ہی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن پھر بھی حالات کی مجبوری اور بڑوں کی رضامندی کو سمجھتے ہوئے انہیں یہ فیصلہ ماننا پڑا، اور اکبر شاہ کی حویلی میں ہی انہوں نے سادگی سے جہانگیر صاحب سے دوسرا نکاح کر لیا تھا، جن کی بیوی بھی کچھ عرصے پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ بیرون ملک مقیم تھے اور ان کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ ام ہانی کو اکبر شاہ نے اس وعدے کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ ساری زندگی ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے۔ بیرون ملک ہونے کے باوجود وہ اپنی بیٹی سے منسلک تھی، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور جیسے جیسے ام ہانی جوان ہوتی گئی اس نے سارے راز اپنی ماں کی ہستی بستی زندگی سے چھپانے شروع کر دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے فکر مند ہو اور پریشان رہے۔ یارم شاہ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے سکندر شاہ کا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا یارم اور چھوٹی بیٹی رانیہ، منجلا بیٹا وقار شاہ، جن کی 2 اولادیں تھیں، زنیرہ اور ستارہ، اور ان کی بیٹی فرحندہ بیگم۔ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے ہمیشہ اس حویلی پر اپنی سرداری کرنے کا سوچا۔ حالانکہ یہاں کی بہو شائستہ بیگم تھی، لیکن 2 سال پہلے شائستہ بیگم کو فالج کا اٹیک آیا اور بدقسمتی سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد ساری ذمہ داری فرحندہ بیگم نے خود اٹھا لی تھی۔ بظاہر تو یہ صرف ذمہ داری تھی جسے بخوبی نبھا کر وہ حویلی کی بہو ہونے کا فرض نبھاتی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی غلط تربیت کے باعث انہوں نے انہیں مکمل طور پر سر چڑھا رکھا تھا، اور رہی بات ام ہانی کی تو اس سے بلا وجہ نفرت فرحندہ بیگم اور اس کی بیٹیوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ سارا دن وہ لاوارثوں کی طرح کام کرتی، گھر میں ہر کام کے لیے ملازم ہونے کے باوجود انہیں جو سکون خانی سے کام کروا کر آتا وہ کسی سے بھی نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے اپنا 2nd ایئر کمپلیٹ کیا، فوراً سے فرحندہ بیگم نے رشتہ ڈھونڈ کر اسے تیمور سے منسلک کر دیا۔ فرحندہ بیگم کی بہن کے جانے والے تھے، اور یہ رشتہ کسی بھی طرح سے ام ہانی کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا۔ لڑکا نہ ہی ویل سیٹل تھا اور نہ ہی بڑا عزت دار خاندان۔ لالچ کے مارے مڈل کلاس لوگ جن کی نظر ام ہانی سے
زیادہ شاہ حویلی پر تھی، لیکن یہ سب کچھ فرحندہ بیگم نے بخوبی چھپاتے ہوئے پسندیدگی کا ایک عجیب ہی منظرنامہ پیش کیا جس سے ابھی تک ہانی لا علم تھی۔ ڈنر کے فوراً بعد وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے نکل گیا تھا۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود اپنا گاؤں کتنا یاد آتا تھا وہ بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے ملازم مولا بخش کو لے کر وہ باہر اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کوئی تقریباً 2-3 گھنٹے بیتنے کے بعد ہی وہ حویلی واپس آیا اور تب ہی پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، اس لیے شاید ڈنر کے بعد فوراً ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دن اور یوں ہی اندھیرے میں بیٹھا رہا، سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں تحلیل کرتے ہوئے گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہ حویلی کا وہ شہزادہ وجاہت کا شاہکار تھا جس کے سامنے بڑے بڑوں کا اعتماد گرچا تھا، اونچا لمبا قد اور بڑی بڑی سرخ آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے لاپرواہ سے بال جو نہ جانے کتنوں کی نیندوں کو اڑانے کے لیے کافی تھی۔ شائستہ بیگم کی شدید خواہش کے بعد وہ ابھی تک شادی نہیں کر پایا اور وجہ صاف تھی۔ سارا جہان جانتا تھا کہ ایک ناکام تجربے نے یارم شاہ کو اندر سے توڑ دیا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے 10 سال بیرون ملک گزارے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس وقت کسی کی محبت میں ہارا ہوا جوگ میں جیتا ہوا یارم شاہ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط اور شاندار مرد تھا جس کی خواہش تو لاکھوں لوگ کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی ایک کی خواہش کرنا چاہتا تھا، وہ جو اس کے دل میں اٹک جائے، وہ جسے دھڑکوں میں سما جانے کا ہنر آتا ہو۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے شائستہ بیگم کے پاس گیا تھا، ان سے ملاقات کی اور بیماری نے انہیں کافی لاغر کر دیا تھا، لیکن اس وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے کیئر ٹیکر موجود تھی جس کا وہ صبح و شام خود خیال رکھتی تھی۔ اس کے لیے فرحندہ بیگم کو بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ خود بھی جب سے آیا تھا اپنی ماں کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے کچن میں آنے والی آوازوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے لگا ملازمہ ابھی تک کچن میں موجود ہے تو کیوں نہ ایک کپ کافی کے لیے کہہ دوں۔ تھکاوٹ ابھی تک برقرار تھی اور ڈنر کے بعد اس نے چائے بھی نہیں پی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا وہ کچن کی جانب گیا اور دروازے تک آیا۔ ٹھیک ہے، رنگ کے پرانے سے کپڑوں میں دروازے کی جانب پشت کیے وہ غالباً ملازمہ ہی اسے لگی تھی جو برتن دھونے میں مشغول تھی۔ کچن تو گیا، پوری حویلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا اور ٹھنڈے یخ برتنوں سے پانی دھوتی ہوئی وہ لڑکی دوپٹے سے بے نیاز اپنے بالوں کو پشت پر بکھیرے اچھا خاصا کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ خود اپنے لیے کافی بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوا، جبکہ اس کے قدموں کی آواز پر مقابل نے پلٹ کر دیکھا اور وہ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ملازمہ نہیں تھی، بلکہ ملازمہ کے حلیے میں کھڑی وہ کمسن لڑکی تھی جس کے ہونٹوں اور اس وقت سردی کی وجہ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ ڈھیلا ڈھالا کرتا جس کے اوپر برائے نام سی سویٹر پہنے وہ اس کی توجہ کا باعث بن رہی تھی۔ یارم نے بڑی توجہ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھولے ہوئے گلابی گال، بڑی بڑی آنکھیں اور لرزتی ہوئی پلکیں۔ بیزار ہو کر وہ لبوں کو آپس میں دباتی تو رخساروں پر پڑنے والے گڑھے معدوم ہو کر ابھرتے۔ لمبی شفاف گردن، کندھوں پر بکھرے ہوئے بال اور اپنے مخملی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وہ شاید مقابل کے نظروں سے پذر ہو رہی تھی، اس لیے نگل لینے والی خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم یارم لالا، جبکہ یارم کو جیسے کوئی اندھیرے سے کھینچ کر باہر لے آیا، کسی حسین خواب سے کسی نے جگایا ہو، اور ایک عرصہ ہو چکا تھا وہ کسی کو دیکھ کر یوں ساکت نہیں ہوا تھا کہ جیسے آج اس وقت اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ وعلیکم السلام ہانی، وہ یوں ہی حیرانگی سے اس کا نام لے کر پکارا تھا جیسے ابھی تک اسے یقین ہی نہ ہو کہ اس کے سامنے حقیقت میں وہ لڑکی کھڑی ہے اور وہ بھی اس حلیے میں۔ تم اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ملازمین کی موجودگی میں۔ وہ بے تحاشا حیرت زدہ تھا، اس کی نظریں ابھی تک اس کے گلابی لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا معصوم نظر آ رہی تھی، معصوم، پاکیزہ اور شفاف۔ جی وہ برتن تھوڑے زیادہ تھے اس لیے یہ دیر ہوگی۔ چچی جان نے کہا تھا کہ برتن دھو کر کمرے میں جاؤں۔ اس وقت دوپٹہ
نہ ہونے کی وجہ سے وہ یارم کے سامنے کافی انکمفرٹیبل تھی۔ بار بار اپنے کرتے کے گلے کو تنگ کرتے ہوئے نظریں ادھر ادھر گھما کر وہ فوراً گویا فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آنکھیں چھوٹی کرتے اس نے ہانی کی جانب قدم بڑھائے۔ شاید وہ مزید کچھ تفتیش چاہتا تھا، اور تب کچن میں فرحندہ بیگم داخل ہوئی۔ جس تیزی سے داخل ہوئی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر اتنی جلدی سے وہ ٹھٹک کر رکی تھی، اور ایک لمحے کے لیے حیران ہو کر دوسرے ہی لمحے انہوں نے حیرانی کی پرت اپنے چہرے سے اتار کر مصنوعی مسکراہٹ سے جاری تھی۔ ارے ہانی، کیا ضرورت تھی بچے ملازمہ کو گھر بھیجنے کی؟ آج کل کی لڑکیاں بہت نرم دل پیدا ہوتی ہیں، اور میں نے کہا بھی تھا کہ کام زیادہ ہے۔ اور بڑی محبت سے ہانی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو چھوا، اور جس کو وہ حیران اور پریشان اپنی چچی کی منافقت کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انہوں نے خود ہی پلٹ کر یارم کی جانب دیکھا۔ بیٹا کچھ چاہیے؟ مجھے بتاؤ میری جان، میں کر دیتی ہوں۔ اس وقت وہ اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے پوری دنیا میں ان سے زیادہ اچھا تو کوئی نہ ہو، جبکہ یارم کو ان کے رویے سے کوفت ہونے لگی تھی۔ جی وہ کافی بنانے آیا تھا۔ کافی بنانے آئے تھے تو خود ہی بنا رہے ہو، چلو میں کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ ویسے بھی زنیرہ بہت اچھی کافی بناتی ہیں۔ ان کا وہی زنیرہ نام میں شروع ہو چکا تھا، جسے اکتا کر سر جھٹکتے ہوئے وہ واپس قدم اٹھانے لگا، اور کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر ہانے کی جانب دیکھا تھا۔ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور یہ کام ملازمہ کے کرنے کے ہیں۔ کچھ اس قدر کا کاٹدار رویے میں اس نے کہا تھا کہ فرحندہ بیگم کافی دیر اس کی پشت کو گھورتی رہی، اور پلٹ کر کراہنے کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ وہی چہرہ جس کے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھوں سے نگل رہی تھی۔ جبکہ خوف سے کانپتے ہوئے وہ 2 قدم دور ہوئی، اور جب پتہ چل چکا تھا کہ یارم ابھی کمرے میں نہیں گیا تو وہ نہیں سویا، تو کچن میں آ کر ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ ان کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ ہانی کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور نفی میں سر ہلا کر وہ اپنی پلکوں کو چبکتی رہ گئی۔ نہیں 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 چچی جان، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ آپ نے لرزتے ہوئے لہجے میں اس نے صفائی پیش کرنا چاہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کو سختی سے جھٹکتے ہوئے انہوں نے اگلا حکم صادر کر دیا۔ جلدی سے اچھی سی کافی بنا کر زنیرہ کے کمرے میں لے آؤ، اور اسے کہو کہ یارم کو دے آئے۔ خبردار اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ تم نے بنائی ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس کی بات کو سمجھا کر وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے زہر آلود نظروں سے دیکھتی کچن سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئے وہ پلٹ کر کافی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ زندگی اس کے لیے اتنی اجیرن تھی کہ جتنی کہ کسی بھی ملازمہ کے لیے، یا پھر ملازمہ کو بھی ماہانہ تنخواہ مل جاتی اور اس کی تکلیف کا ازالہ ہو جاتا، لیکن وہ یہاں ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ جس کا محض گمان بھی جان لیوا تھا۔ مسلسل اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو نگلتی وہ کافی بنا کر زنیرہ کے کمرے میں لے گئی۔ زنیرہ مزے سے موبائل پر بیٹھی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ برا مان جاتی، اس نے آگے بڑھ کر کافی اسے تھماتے ہوئے فرحندہ بیگم کا پیغام نامہ بھی سنا دیا تھا، اور وہ اچھل کر بستر سے اترتے اپنا حلیہ درست کرتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ قدموں کو گھسیٹتی وہ اپنے کمروں میں جا رہی تھی۔ کچھ لوگ پیدا ہی اذیتوں کو جھیلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر بابا ہوتے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اس کی بات ہر اذیت کا اختتام ایسے ہی ہوتا تھا۔ دنیا کی سب سے تلخ حقیقت یہی تھی کہ بیٹیوں کے باپ کو نہیں مرنا چاہیے۔ وہ بیٹیاں سارے زمانے کا کھلونا بن کر رہ جاتی ہیں، جن کے باپ وقت سے پہلے انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنی دیر اسے اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہانے تھے، نہ جانے کب نیند اس کی آنکھوں پر مہربان ہوتی اور وہ حسین آنکھیں منہ کر خواب خرگوش کے مزے لیتی۔ نہ جانے کب اپنے بستر پر وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا موبائل پر سکرولنگ کر رہا تھا، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور زنیرہ اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے پھسلتا ہوا دوپٹہ، لیزے میں کٹے بال اور تازہ لپسٹک اور مسکراہٹ سے چمکاتا ہوا چہرہ، اس نے آگے بڑھ کر کافی اسے تھما دی اور ٹیسٹ کر کے بتائے کیسی ہے۔ اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ نزاکت سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے چپ چاپ مگ لبوں سے لگا لیا۔ اس وقت اسے کافی کی شدید طلب تھی۔ ایک گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد اس نے اچنبھے سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ گویا وہ
یقین نہ کر پا رہا تھا، جبکہ تیز نظریں زنیرہ کے تاثرات پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا گڑبڑا رہی تھی اور پھر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اقرار کر رہی ہے، جی 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 میں نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے۔ وہ جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پا گئی، جبکہ یارم کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اتنی عمر میں اتنے تجربے کے بعد کیا وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا نہیں سیکھا تھا؟ بہت اچھی ہے، جس نے بنائی ہے اگلی بار اس سے سیکھ کر بنانے کی کوشش کرنا۔ جبکہ زنیرہ کے چہرے کی رنگت لمحے بھر کے لیے بدل گئی تھی۔ عجیب تاثرات لیے وہ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے، جیسے وہ برا منہ بنا کر 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے یارم کو اپنی بات کا یقین دلوانا چاہا تھا، جبکہ اس نے 2 انگلیوں سے اسے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ تم جا سکتی ہو، کافی کے لیے بہت شکریہ، ایک عجیب سے انداز میں کہہ کر اس نے زنیرہ سے باہر چلی گئی تھی۔ عجیب سڑو انسان ہے، مصیبت، ہینڈسم ہے اور حویلی کا ہونے والا وارث ہے، تو کیا کچھ بھی کرے گا؟ میں بھی اپنے نام کی ایک ہی ہوں، ایک بار شادی ہو جائے بس۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، جبکہ پیچھے وہ پرسوز نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا کافی انجوائے کر رہا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ کافی اس کی من پسند تھی۔ اگر ہر شام اسے یہی کافی پینے کو مل جاتی تو اس کا دن بن جاتا۔ نیو بزنس آئیڈیاز کے ساتھ بزنس کو سیٹ کرتے ہوئے ان کے سارے ہنگاموں میں ہانی ایک بار پھر اس کے ذہن سے محو ہوگی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، جبکہ انصاری تیاریوں میں دستبردار ہو کر وہ پچھلے 2 ہفتوں سے بزنس کو سمجھنے اور مختلف تجربات کرنے کی کوششوں میں تھا، اور اس کے واپس آ جانے کی وجہ سے وقار شاہ اور اسکندر شاہ کو کافی سپورٹ مل گئی تھی۔ یہاں گاؤں اور زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے اکبر شاہ تھے، چاہے وہ اب زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے، پھر بھی اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے، ملازم کے ساتھ جا کر کچھ معاملات دیکھ لیتے تھے، جبکہ آفس سکندر شاہ اور وقار شاہ کی ذمہ داری رہی تھی، جو اب کافی حد تک انہوں نے یارم کی کندھوں پر ڈال دی تھی۔ خواتین شادی کی تیاریوں میں الجھی ہوئی تھی، اور اس روز بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر آرام سے بیٹھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، صرف اس کی مصروفیت نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین میں الجھی ہوئی تھیں۔ جب اسے ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر تیمور صاحب آئے ہیں، شاید ہانی بی بی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں شاپنگ کے لیے، اس نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا، زیادہ توجہ نہیں دی۔ ویسے بھی 2-3 بار فرحندہ بیگم اسے بتا چکی تھی کہ یہ رشتہ ہانے کی پسندیدگی کی بنا پر طے ہوا ہے۔ تیمور اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی مطمئن ہوا تھا، کم سے کم اس لڑکی کی شادی تو اس کی پسند کی ہو رہی ہے۔ تیمور اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، وہ عجیب انداز رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے حیرت ہوئی کہ وہ ہانی جیسی معصوم اور شفاف لڑکی کا انتخاب تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہانی سیڑھیاں سے اترتی ہوئی دکھائی دی، اور فرحندہ بیگم نے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور اس کے کان کے قریب جا کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسے کچھ سمجھا کر باہر کی جانب لے جا رہی تھی، جبکہ ہانی کے چہرے پر پھیلے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ کافی دیر بڑی جاذبیت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، جب تک کہ وہ داخلی دروازے سے باہر نہیں نکل گئی، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو کام کی جانب میں توجہ کیا۔ عجیب سے سوالات اس کے ذہن کی اسکرین پر ابھر کر معدوم ہو رہے تھے، لیکن سر جھٹک کر وہ اتنی ہی توجہ سے اپنے کام کی جانب دے رہا تھا۔ یہ ہانی نامہ اس کے بس کا نہیں تھا، اور نہ ہی ابھی اس میں وہ الجھنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جب مین گیٹ کے پاس گاڑی آ کر رکی تھی، اور وہ تیمور کی گاڑی سے اسے یاد آیا کہ ہانی کو گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ 2 گھنٹوں میں کون سی شاپنگ ہو جاتی ہے، جبکہ لڑکیوں کی شاپنگ تو پورا دن ختم کر دیتی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باہر کا منظر دیکھتا رہا، جبکہ کچھ ہی دیر کے بعد ہینگ گاڑی سے نہاتی ہوئی اتری تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسے عجیب ہی منظر آیا، اس کے چہرے پر ڈر تھا، اور وہ دور سے بھی اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ سکتا تھا۔ شال کو کندھوں پر درست کرتی ہوئی وہ فرار کیسے انداز میں گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس حیرت میں اضافہ اس وقت ہوا جب اس نے ہانی کو اندر آ کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو بہت عجیب تھا، کچھ تھا جو اس سے چھپایا جا رہا تھا۔ اس کے لیے سوچوں کا ایک نیا دروازہ کھول گیا۔ وہ کافی دیر اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں سے وہ اب گزری تھی، اور پھر کھڑکی کے پردے درست کرتے ہوئے واپس پلٹ آیا۔
2 दिनों के बाद एक बार फिर तैमूर का पैगाम आया कि वो हानि को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है। इस वक्त सब लोग सिटिंग एरिया में मौजूद थे और ट्रे में चाय सजाकर लाती हुई हानि ने ट्रे टेबल पर जमाई। जब मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया और फरहंदा बेगम ने उसे फौरन तैयार होने के लिए कहा था, अपनी उंगलियों को मरोड़ती हुए उठ खड़ी हुई। यारम की निगाहें बेख्तियार उसके चेहरे पर जम गई, जिसके चेहरे की रंगत लम्हे भर में जर्द हो गई थी और उसकी बड़ी बड़ी हरनी जैसी आंखों में होब उतर आया था। उसने फौरन नफी में सर हिला दिया था। मुझे नहीं जाना। अगर वो फरहंदा बेगम के पास अकेली होती तो शायद उस वक्त तक मार खा चुकी होती, लेकिन सब लोग मौजूद थे और सब लोगों की मौजूदगी में फरहंदा बेगम का बस नहीं चलता था। उसका लहजा लरस रहा था और कुछ था जो उसे खूब में मुब्तला किए हुए था। क्या मतलब है तुम्हें नहीं जाना? शॉपिंग तो तुम्हारी मर्जी से ही होगी ना? तुमने खुद ही तो तैमूर को कहा था कि वो तुम्हें लेने आए। वो नासमझी से भी गर्दन घुमाकर फरहांदा बेगम को देखती है। गर्दन मोड़े अकबर शाह को देखने। दादू, मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मुझे शॉपिंग करवाए और मुझे तैमूर के साथ नहीं जाना। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपने लिए स्टैंड लिया था। फरहांदा बेगम और उनकी